السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل نقاب کی اس قسط میں زہرا اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے کہ وہ ایمان کو ہر صورت اس گھر سے نکال کر ہی دم لے گی، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہو چکا ہے کہ تیمور کی نیت میں فروتور آ چکا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ایمان بھی کسی نہ کسی طرح ان سب معاملات میں شامل ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان بے قصور ہے۔ وہ تو مسلسل اپنی صفائیاں دیتی تھک چکی ہے۔ بیچاری ایمان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تیمور کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ تو اسے بھائی سمجھ کر ہر بات اس سے شیئر کر لیتی ہے۔ زہرا اب ایمان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ وہ صاف الفاظ میں کہتی ہے، ایمان تمہیں اپنے گھر واپس جانا ہوگا، جو تم چاہو گی تمہیں مل جائے گا، لیکن میں تمہیں مزید یہاں برداشت نہیں کروں گی۔ روز روز کے تمہارے تماشوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ کبھی تم عہد کے ساتھ ہوتی ہو، کبھی تیمور کے ساتھ، اور تیمور کے ساتھ تمہارا تعلق تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ دیکھ لینا، ایک دن آئے گا جب تیمور خود تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دے گا۔ وہ مزید کہتی ہے، تم تیمور کو جس نظر سے دیکھ رہی ہو وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ تمہاری بڑی بھول ہے، اپنے دماغ کو درست کر لو۔ دوسری جانب بلال سخت پریشانی میں ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ عہد اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ ایمان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ایمان تم اپنے گھر چلی جاؤ، یہاں تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں، تمہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا، یہاں رہنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ایمان اسے صاف صاف جواب دیتی ہے، مجھے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی آپ کو میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا اچھا برا خود جانتی ہوں۔ بلال حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایمان کا مزاج ہر لمحہ کیوں بدلتا ہے۔ اس نے تو صرف اس کی حمایت میں چند باتیں کی تھیں، جس پر یہ سب کچھ ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان سب لوگوں کو آخر بنے گا کیا۔ عہد کا ارادہ۔ عہد نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سب کے سامنے ایمان سے اپنی جذبات کا اظہار کرے گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ وہ ایمان سے محبت کرتا ہے اور یہ بات چھپانا نہیں چاہتا۔ ایمان اسے جواب دیتی ہے، تم ان فضول باتوں سے ہمیں نہیں بدل سکتے، میں ہمیشہ سچ کا ساتھ دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے بلال پر یقین ہے، وہ واقعی سب کے لیے مخلص ہے۔ اب ایمان کو صاف اندازہ ہو چکا ہے کہ ہر چہرے پر نقاب ہے سوائے بلال کے۔ تیمور اسے طعنہ دیتا ہے، تم تو اب بلال کی طرفداری کرتی جا رہی ہو۔ ایمان جواب دیتی ہے، میں صرف حق اور سچ کا ساتھ دے رہی ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے تو آپ کو یہ برداشت کرنی ہوگی۔ لیلیٰ اور بلال کا ٹکراؤ۔ لیلیٰ، جس کے لیے بلال نے زندگی وقف کر دی، اب اسی کے ساتھ سخت رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ وہ کہتی ہے، بلال کو لے کر تمہیں دل نرم کرنا چاہیے، تم غلط کر رہی ہو۔ لیکن لیلیٰ اپنی ضد اور سختی پر قائم ہے۔ ایمان بہت پریشان ہے۔ وہ کہتی ہے، آخر آپ لوگ بلال کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ ویسا بالکل نہیں جیسا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کے بلال کی حمایت کرتی ہے۔ عہد سمیت سارے گھر والے پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سب یہ جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ سب کا رویہ، خاص طور پر تیمور کا بدلتا مزاج ایمان کو حیران کر رہا ہے۔ ایمان کی خاموشی۔ ایمان سب کچھ برداشت کر رہی ہے، صرف اپنی تعلیم کی خاطر۔ وہ جانتی ہے کہ اگر کچھ بولا تو گھر والے اس کی تعلیم چھین لیں گے، مگر وہ زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہے گی، سب سچ بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ لیلیٰ کا غصہ۔ لیلیٰ بلال کو اپنے باپ کی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میری باتوں کی وجہ سے میرے ابا کو دل کا دورہ پڑا، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ بلال بیچارہ پھر بھی ان کی مدد کو آتا ہے۔ شاید لیلیٰ کو اس کی ضرورت ہو، لیکن وہ اسے دھتکارتی ہے، یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا جانا ہی بہتر ہے۔ بلال کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اس گھر میں اس کا کوئی نہیں ہے، ہر کسی کو اس سے شکایت ہے، اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی خود چنے۔ بلال کی مایوسی۔ میں ان لوگوں پر خود دوبارہ یقین نہیں کر سکتا، جب میں نے ان پر یقین کیا مجھے صرف ذلت ملی، ہر کوشش کے باوجود سب کچھ ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ عہد کی بدگمانی۔ عہد شک کرتا ہے کہ بلال کچھ سازش میں مصروف ہے۔ زہرا اسے سمجھاتی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ایسی حرکت کرے، اس کی فکر مت کرو۔ ایمان کی حالت۔ ایمان اب حد سے زیادہ پریشان ہے۔ تیمور کا بدلا ہوا رویہ اسے بہت چبھ رہا ہے۔ آخر یہ سب کچھ ہوا کیا ہے؟ کیسے کوئی اتنا بدل سکتا ہے؟ وہ اپنے گھر والوں کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اس کی تعلیم خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن وہ اب خاموش نہیں رہے گی، بہت جلد سب کچھ سب کے سامنے آ جائے گا، اور سب کو تغنی کا ناچ نچائے گی۔ گھر والے اسے ہی ہر فساد کے جڑ سمجھتے ہیں، تم ہی سب کچھ بگاڑنے کی وجہ ہو، تم یہاں سے جانے کی تیاری کرو۔
دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. شکریہ.